امیر یا حاکم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے اور کن حالات میں ضروری ہے؟ احادیث سے دیکھتے ہیں اطاعت امیر کی اہمیت اور حدود۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص پر امیر کا حکم سننا اس سے ماننا فرض ہے، خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند، جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اگر اس سے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر نہ ایسے حکم کو سننا لازم ہے اور نہ اس کی اطاعت۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امیر کی اطاعت اور جماعت سے الگ ہوا پھر اس حال میں مر گیا تو وہ جہالیت کی موت مرا، اور جو شخص کسی اندھے جھنڈے کے تحت لڑائی کرے اور تعصب کے لیے جوش دلائے یا تعصب کی طرف بلائے اور تعصب کے لیے مدد کرے پھر مارا جائے تو وہ بھی جہالیت کی موت مرا۔ سیدنا حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا: امیر کا حکم سننا اور اطاعت کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا اور جماعت سے چمٹے رہنا، کیونکہ جو شخص ایک انگلی بھر بھی جماعت سے الگ ہوا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ امیر سے تنازع۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری عبداللہ بن حذیفہ کو مقرر کیا اور لشکر کو ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ وہ امیر ان سے کسی بات پر خفا ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ امیر نے کہا، اچھا تو ایندھن جمع کرو اور آگ جلاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی اور جب داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے کی کہ آگ سے بچ جائیں، تو کیا ہم آگ میں داخل ہوں گے؟ اتنے میں آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو اسے کبھی نہ نکلتے۔ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے۔ اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے فساد ہوں گے جو اس امت کے معاملے میں تفرقہ ڈالے جبکہ وہ متحد ہوں، اور ایک روایت میں کہ جماعت کا کسی ایک شخص پر اعتماد اور اتفاق ہو اور وہ شخص تمہاری جمعیت میں پھوٹ ڈالنا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ تو اطاعت امیر سے متعلق احکامات تھے۔ اب امیر سے تنازع کا مسئلہ یوں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ارادہ کیا تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا مکان اس میں رکاوٹ تھا۔ سیدنا عمر نے ابی بن کعب سے کہا، بلکہ انہیں مجبور کیا کہ وہ جائز قیمت لے کر مکان دیتے، لیکن ابی بن کعب مکان فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تنازع بڑھ گیا تو فریقین نے، جن میں مدعی حکومت وقت اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور مدعی علیہ سیدنا ابی بن کعب تھے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنے ثالث یعنی عدالت بنانا منظور کر لیا۔ تنقیص طلب معاملہ یہ تھا کہ اسلام انفرادی ملکیت کو کس طرح تحفظ دیتا ہے اور آیا اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی مفادات کو قربان کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ کتابت سنت کی روح سے سیدنا زید بن ثابت نے اس مقدمے کا فیصلہ سیدنا عمر کے خلاف دے دیا۔ جب سیدنا ابی بن کعب نے مقدمہ جیت لیا تو انہوں نے یہ مکان بلا قیمت ہی مسجد کی توسیع کے لیے دے دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تنازع دراصل مکان کی فروخت کا نہیں بلکہ ضد بازی اور امیر اور اس کی رعیت کے درمیان اپنے اپنے حقوق کی تحقیق سے تعلق رکھتا تھا۔ جب سیدنا عمر نے ابی بن کعب کو مکان فروخت کرنے دینے پر مجبور کیا تو سیدنا ابی بن کعب جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور جانتے تھے کسی چیز کا مالک اسے بیچنے یا بچوانے کے مکمل اختیار رکھتا ہے تو وہ بھی اس حقائق کے حق کے لیے ڈٹ گئے اور ثالث نے فیصلہ بھی انہی کے حق میں دیا۔ اسی طرح سیاسی تنازعات اور ان کا حل اسی میں ہے۔ تنازعات کی دوسری قسم وہ ہے جو 2 گروہوں یا 2 قوموں یا 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، جسے ہم سیاسی تنازعات کہہ سکتے ہیں، اور ایسے تنازعات نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تشکیل فرمائی تھی اس میں حبشی، رومی، فارسی، عربی، گورے، کالے، مہاجر اور انصار سب بنیادی طور پر ہم مرتبہ تھے۔ اگر کسی کو فضیلت تھی تو محض تقوی کی بنا پر تھی، یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ لیکن آج اس وحدت پر سب سے زیادہ کاری ضرب قوم وطن کے
موجودہ نظریہ نے لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معروف خطبۃ الحجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، بے شک تمہاری پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ وطن اور علاقہ، یاد رکھیے گا، وطن اور علاقہ یا زبان کے اختلاف کی بنیاد پر قوموں کی جداگانہ تشکیل یورپ کی پیدا کردہ لعنت ہے۔ وطن پرستی، علاقہ پرستی، زبان پرستی اور رنگ پرستی ہی آج کے سب سے بڑے معبود ہیں، جن کی خاطر لوگ آپس میں الجھتے، کٹتے، مرتے ہیں۔ انہی باتوں نے امت مسلمان کو 20 ممالک میں اور پھر تقسیم در تقسیم کے ذریعے ذلیل و خوار کیا، تباہی اور بربادی کے جہنم میں دھکیل دیا، اور اس جہنم سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ کتاب و سنت کو تسلیم کیا جائے، اس کے حکم کو، اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم کے سانچے میں ڈالا جائے۔ تنازعات اور اختلافات کی تیسری بڑی جو قسم ہے وہ فقہی اور مذہبی اختلافات ہیں۔ ہمارے علماء اور فقہ بھی اولو العمر کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل 4 فقہ یا 4 مذہب رائج ہیں جو اپنے فقہ کو سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اس قدر تعصب پیدا ہو چکا ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سب کا ایک ہے، سنت بھی ایک ہے، لیکن فقہ 4 ہے، اور اگر شیعہ حضرات کا فقہ جعفریہ کو بھی شامل کر لیں تو 5 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فقہ دین کی بنیاد نہیں، اور نہ ہی کسی ایک مخصوص فقہ پر اصرار کرنا واجب ہے۔ نیز اس سے دوسرا یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر پہلے سے 5 فقہ موجود ہیں تو موجودہ زبانوں کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجتہاد کر کے اگر 6 فقہ بھی مرتب کر لی جائے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے، مگر برا ہو تعصب اور اندھی عقیدت کا کہ جس نے تقلید شخصی جیسی قابل مذمت روایت کو جنم دیا، پھر صرف جنم ہی نہیں دیا بلکہ اسے واجب قرار دے دیا، اور آئندہ کے لیے اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ ایسے تنازعات کو ختم کرنے کا بھی واحد حل یہی ہے کہ ہر فقہ کے مسئلے کو کتاب سنت پر پیش کیا جائے، اور تعصب کو بلا طاق رکھتے ہوئے جو اجتہادی مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق یا زیادہ قریب ہو اسے قبول کر لیا جائے، باقی کو چھوڑ دیا جائے۔ واضح ہے کہ جتنے بھی مذہبی فرقے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی بدعتی عقیدہ ضرور شامل ہوتا ہے، اور جب تک کوئی بدعتی عقیدہ شامل نہ ہو یا شامل نہ کیا جائے کوئی نیا فرقہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ مثلا 4 مذاہب میں بدعتی عقیدہ صرف اپنے اپنے امام کی تقلید شخصی کا وجوب اور آئندہ کے لیے اجتہاد کے دروازے کو تا قیامت بند رکھنا ہے۔ شیعہ حضرات کا سب سے بڑا بدعتی عقیدہ 12 اماموں کی تعین اور انہیں معصوم عن الخطا سمجھنا ہے، صرف انہی کے اقوال کو قبول کرنا ہے۔ نیچریوں کا مددی عقیدہ خوارق عادت امور اور معجزات سے انکار ہے۔ یہی تمام تقریباً کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہے، اور یہی حال سیاسی نظاموں کا ہے۔ جمہوریت کا بدی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بجائے عوام کی بالادستی سمجھنا اور انہیں ہی طاقت کا سرچشمہ قرار دینا۔ اشتراکیت کا بدی عقیدہ انفرادی ملکیتوں کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار ہے۔ غرضیہ جتنے بھی فرقے ہیں، خواہ وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، ان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ یا عمل ضرور کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ عام تنازعات کو دیکھتے ہیں۔ تنازعات کی چوتھی قسم ذاتی اور انفرادی معاملات کے جھگڑے، اور ان کے علاوہ اور بھی تنازعات کی کئی اقسام ہو سکتی ہے، خواہ ان کا تعلق اولو الامر سے ہو یا نہ ہو۔ جیسے بھی تنازعات ہو، ان سب کا واحد حل یہی ہے کہ انہیں کتاب و سنت پر پیش کیا جائے اور اپنے اعتقادات اور تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں بصر و چشم قبول کر کے ان کی تعمیل کی جائے۔